بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسفل سے احسن تقویم، تسلیم و رضا کی منزل، وقت کی قید، موت کی حقیقت، عاجزی کا سفر اور ابو تراب کی نسبت سے مٹی کی معرفت۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، مٹی کے چار عناصر کا تماشا دیکھتے ہیں اور پھر ایک دن خاموشی سے مر جاتے ہیں۔ موت سے فرار دنیا کے کسی انسان، کسی سائنسدان کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس مادی بے بسی کے پیچھے کائنات کی اصل آواز کیا ہے؟ ایک شعر یاد آ گیا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ انسان کی سب سے بڑی حیرانی دیکھیے کہ اس نے خود گھڑی بنائی اور پھر خود کو وقت کی قید میں تقسیم کر کے لمحہ بلمحہ مرنے کے خوف میں خود کو مبتلا کر دیا۔ جب موت سے فرار نہیں تو پھر اس مادی زندگی کا حاصل کیا؟ آج ادراک ٹی وی پر ہم عقل کے آخری اسٹیشن سے وجدان اور معرفت کے اس سفر پر نکلیں گے، جہاں انسان مٹی کے مادی قید خانے سے نکل کر احسن تکوین کی لافانی منزل کو پا لیتا ہے۔ آئیے اس سچے تجربے کا حصہ بنتے ہیں۔ جب انسان مٹی، پانی، ہوا اور آگ کی حقیقت کو جان لیتا ہے اور یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ خود ان چار بے جان چیزوں کا ایک عارضی مجموعہ ہے جو ایک دن بکھر جائے گا، تو اس کے اندر کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے تسلیم و رضا کا۔ سائنس انسان کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ جسم کیسے کام کرتا ہے، لیکن وہ انسان کو دلی سکون نہیں دے سکتی۔ جب انسان کائنات کے اس مدبر عظیم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو یہ کوئی جذباتی بات نہیں بلکہ ایک عملی تجربہ ہے۔ جیسے ہی انسان اپنی مرضی کو کائنات کے مالک کی مرضی میں گم کرتا ہے، وہ وقت اور موت کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان پر وہ راز کھلتے ہیں جو سائنس کی بڑی سے بڑی لیبارٹری بھی نہیں پکڑ سکتی۔ اسے کائنات کے ذرے ذرے میں ایک ربط، ایک تسبیح اور ایک گہرا شعور محسوس ہونے لگتا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی مادی اصل کو اسفل السافلین یعنی سیاہ مٹی کے ایک ادنا خمیر سے تعبیر کیا، لیکن جب اس پر تراب کی پرت چڑھا کر زندگی پھونکی گئی تو اسے احسن تقویم یعنی بہترین ساخت اور بلندی کا پتہ بتا دیا گیا۔ اس بلندی کے سفر کا آغاز ضد یا تکبر نہیں بلکہ عاجزی سے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، احسن تقویم کا یہ سفر صرف خانقاہوں تک محدود نہیں۔ جو انسان بھی خلوص نیت کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے وہ اسی سفر پر ہے، چاہے وہ کوئی سائنسدان ہو، میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آئی ٹی کا ماہر ہو یا اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نظام کو بنانے والا، چلانے والا ہو۔ اگر مقصد مخلوق خدا کی خدمت ہے تو وہ احسن تقویم کے راستے پر رواں دواں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہی انسان کو احسن بنانا تھا۔ انہوں نے خود پر انسانی کیفیات طاری کر کے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، اور اسی سفر کے سب سے بڑے رہنما استاد ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، اگر ایک ٹیچر اچھے عمل کی بات کرے اور خود عملی طور پر بے عمل ہو تو تعلیم اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ کردار ہی اصل علم ہے۔ دنیا کے بڑے دماغ اپنے نظریات کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کائنات کے اس کارخانے میں اپنے حصے کی ڈیوٹی، اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ ان کی نیتوں کا اجر اور فیصلہ وہ کائنات کا مالک کرے گا۔ لیکن یہاں ایک لافانی سچائی کو پلو سے باندھ لیجئے، انسان کبھی بھی اپنے جیسے انسان کے سامنے
مفتون نہیں ہو سکتا، وہ مجبور تو ہو سکتا ہے مادی طاقت، دولت یا بندوق کے بل بوتے پر۔ کوئی جابر آپ کے جسم کو قید کر سکتا ہے، آپ کو جھکنے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی آپ کے اندر کے شعور، آپ کے ایمان، آپ کے وجدان اور آپ کی روح کو فتح نہیں کر سکتا۔ انسانی روح صرف اپنے مالک خدا کے سامنے جھکنے کے لیے بنی ہے، کسی مٹی کے دوسرے ڈھانچے کے سامنے نہیں۔ مٹی سے شروع ہونے والا یہ فکری سفر اور اس کا حاصل کلام کیا ہے؟ جی اس پہ بات کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک نفس تڑپ کر کہے گا یا لیتی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ معرفت کہتی ہے اس دن تراب ہونا ایک عظیم اعزاز بن جائے گا، کیونکہ تراب سراپا عاجزی اور تسلیم و رضا کی علامت ہے۔ لیکن اس دن حقیقی ترابی بھی وہی ہو سکے گا جو کائنات کی عظیم ہستی سے جڑا ہوگا، جسے لسان نبوت نے ابو تراب کا لقب دیا، یعنی حضرت علی علیہ السلام۔ جب انسانی نفس اپنے اندر کے تکبر کو توڑ کر عاجزی کی انتہا پر پہنچتا ہے تو اسی ابو تراب کی روحانی غلامی اور نسبت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس کو مٹی کی یہ نسبت مل جائے اس کا اسفل بدل کر آسن تکوین بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، اپنی مادی وجود کی حقیقت کو پہچانیے، عاجزی اختیار کیجیے اور تسلیم و رضا کے سفر میں خود کو کائنات کے اصل مالک کے سپرد کر دیجیے۔ مٹی کی کیمسٹری سے لے کر روح کی اس معرفت تک کا ہمارا یہ فکری سفر آج یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جڑے رہیں ادراک ٹی وی سے، ملتے ہیں جلد نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام۔